پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ نہیں ہے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے 10 قرآن ختم کیے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مرض ہے کہ رمضان المبارک میں انگلی پھیرنی ہے، بس تیز تیز پڑھنا ہے قرآن کریم، تاکہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اب بتا سکوں میں نے رمضان المبارک میں کتنے قرآن ختم کیے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کو اس طرح پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ رب العالمین مقدار کو نہیں دیکھتا، معیار کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر جذبہ کیا ہے، اس کا قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق وہ کس حد تک ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دیں، علم سیکھنا، قرآن کریم سیکھنا اور دوسری طرف نفل عبادات، اگر ان کا تقابل کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنا پوری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ 25 روزے گزرے ہیں، ہم نے قرآن کریم کتنی آیتیں سیکھی ہیں، کتنی آیتوں کا ترجمہ سیکھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کتنی کی ہے، کتنی سنی ہے. ذرا اس پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی عظیم عبادت دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام اللیل، نماز تراویح، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار اتنی لمبی تراویاں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیسے کھڑے ہوں گے. نہیں، جب قرآن کی محبت، رحمان کی محبت دل کے اندر ہو تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ قرآن کریم سننے کے لیے 1 گھنٹہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ افطاری کا ایک ڈبہ لینے کے لیے گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پبلک پلیس پہ جو افطاریاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ افطاری کا ایک تھیلی، ایک ڈبہ لینے کے لیے جائے وہ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کھڑے رہتے ہیں. تو جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے خوشی کے ساتھ، دل کی مسرت کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، اور قیام بھی کرتا ہے رمضان کا قیام. یہ جو ہمارے ہیں نا 6 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ، 3 روزہ، 3 دن میں جو ہے وہ قرآن کلٹی کیا اور اس کے بعد جو ہے بائے بائے قرآن کو بھی اور نماز کو بھی، کاروبار میں جت گئے، کاروبار میں لگ گئے. اور ہم یہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے قرآن تو میں نے سن لیا. نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن کے فعل کو حجت بناتا ہے تو یاد رکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا عذر بھی بیان کیا تھا. چوتھی رات جب آپ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، حالانکہ صحابہ کرام جمع تھے، تو آپ نے فرمایا تھا میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اب ذوق شوق دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز رات کی تہجد کی تم پر فرض کر دے اور پھر بعد میں تم سے پڑھی نہ چاہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ریزن بیان کر دیا کہ جس وجہ سے میں 3 دن سے زیادہ چوتھے دن پڑھانے کے لیے نہیں آیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کر دی، ترغیب بھی دے دی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے پورے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں پر ایک میں عرض کرتا چلا جاؤں، بعض لوگ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری رات پورے رمضان تراویح نہیں پڑھائی، آپ لوگ کیوں پڑھاتے ہیں؟
آپ نے تو پورا رمضان جماعت نہیں کروائی، آپ نے تو 3 دن قیام کیا ہے، اور پھر جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور پھر رکعات کی بحث ایک علیحدہ بحث ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ نماز با جماعت تراویح پڑھنے کے متعلق یہ بھی بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا انہ من قام مع الامام، بے شک جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، حتی انصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے، امام نماز سے نکل جائے، امام جماعت پوری کروا دے، ایسے ہے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ با جماعت نماز تراویح پڑھنے کی دلیل اور پورا مہینہ پڑھنے کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، اور یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کہی تھی جب ایک صحابی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول کاش آپ پوری رات قیام کروائیں، پوری رات جو ہے وہ آپ قیام کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام نماز پوری کر لے، قیام پورا کر لے، اس کو پوری رات کے قیام کا ہی ثواب۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا رمضان المبارک میں، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام، پھر سحری افطاری، یہ بھی بڑا نیکی کا موقع ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو افطاری کرواتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کے لیے ثواب۔ کوئی کسی کو سحری کرواتا ہے، روزہ رکھواتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی روزہ رکھوانے والے کو ثواب ہے۔ یہ سحری افطاری کس کی کروانی ہے؟ روزے داروں کی۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک پبلک پلیس پہ لمبا چوڑا سسٹم چل پڑا ہے اور بھیڑ چال ہے کہ سارے بس ایک طرف کو ہی جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اور وہاں پر روزے دار کتنے ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں زیادہ اس کے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نصیحت کے طور پر ایک اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی سی تگودو خود بھی کر لو، کوشش خود بھی کر لو، روزے داروں تک افطاری پہنچاؤ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے اس کے اندر خودداری ہوتی ہے، وہ افطاری کے لیے پانی میسر آ جائے، کھجور میسر آ جائے، اسی کو کافی جانتا ہے، اسی پہ خوش ہوتا ہے، وہ گھنٹہ گھنٹہ لائن میں نہیں لگتا کہ افطاری ملے گی، اور 5 بجے سے دھوپ میں کون بیٹھے گا۔ روزہ دار ایسا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین روزے دار کو تو صبر عطا کرتا ہے، تو اس لیے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو بندہ روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، روزہ رکھواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والا، افطاری کرنے والا اس کو ہے، کروانے والے کو ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر اس آخری عشرے کے اندر جن لوگوں سے کوئی پہلے کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے ان کے لیے اور انعامات رکھے ہیں۔ اس آخری عشرے کی عبادات جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں جب آخری عشرہ داخل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس لیتے تھے، پوری تیاری کر کے آخری ان عشرے کی ان راتوں میں پوری رات بیدار ہوا کرتے تھے، پوری رات کا قیام کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ عام دنوں میں آپ پوری رات کا قیام نہیں کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر آپ پوری رات قیام کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، بیدار رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے یہ آخری عشرہ یہ خصوصی طور پر عبادت کا عشرہ ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت عظیم انعام رکھا ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس امت پر۔ سابقہ امتوں کی اللہ رب العالمین نے عمریں لمبی رکھی تھی، 200 سال 300 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ اتنی لمبی عمر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے،
اس امت کی اللہ رب العالمین نے عمر تھوڑی رکھی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اس تھوڑی عمر میں اللہ رب العالمین نے عمل تھوڑا کریں گے اجر زیادہ رکھا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی ساری امتوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ امت سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے اول ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، امت محمدیہ، سب سے پہلے جنت میں جائے گی اور سب سے زیادہ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے درمیان آپ رونق افروز تھے، میرے صحابہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ پوری جنتی لوگ جتنے ہوں گے ان میں سے چوتھائی حصہ تمہارا ہو؟ صحابہ کرام تعجب سے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء جو گزرے ہیں ان کی امتیں، وہ سارے لوگ، اور ان کے مقابلے میں ہم جنت میں چوتھائی ہماری اس امت کے لوگ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے تعجب سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ جنتی لوگوں کا 1/3 تم ہو؟ صحابہ کرام نے اس پر بھی تعجب کیا، فرمایا جنتی لوگوں کے آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ صحابہ کرام اس پر بھی خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کے لوگوں کی ہوں گی۔ یہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے دیگر امتوں کے مقابلے میں یہ شرف بخشا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ تکریم دی ہے۔ اللہ اس امت کو جنت میں بھی پہلے لے کر جائے گا اور زیادہ لوگوں کو لے کر جائے گا۔ عمل تھوڑا ہے، اجر اللہ زیادہ دے گا۔ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے اسی لیے رکھی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کسی کو 60-70 سال عمر ملی ہے اور اس 60-70 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین اگر اس کو زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر نصیب کر دیتا ہے تو پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اس کو یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو کہ 80 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، اتنے دیر کی وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے ایک رات کی عبادت سے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندگی کے اندر بار بار یہ موقع نصیب فرمائے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، اپنے صحابہ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس رات کو تلاش کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ یہ جو مسجدوں میں خیمے لگتے ہیں اعتکاف کے، یہ اہتمام اسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا تاکہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کر سکے، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ دنیاوی معاملات، کاروبار، باہر کے میل جول سب کو ترک کر کے ایک کونے میں خیمہ لگا کر تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے۔ اور یہ منظر، یہ قبر کا منظر پیش کرتا ہے خیمہ، کہ اس میں تنہائی ہے، قبر میں بھی تنہائی ہوگی۔ تو ایسے اعمال بجا لائیں جو اس قبر کی تنہائی میں تمہارے لیے مددگار ہوں اور قبر کی وحشت سے تمہیں بچا سکیں۔ ہمارے ہاں معذرت، میرا اپنا مزاج ہوتا ہے، تھوڑا سا جو چیزیں معاشرے کے اندر منفی پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے۔ کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے اعتکاف کو ایک تفریح کا موقع بنا لیا ہے، ایک پکنک کا موقع بنا لیا ہے۔ نوجوان بچے جو ہیں، لڑکے، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو اعتکاف کا مقصد ہے اس مقصد کو نہیں سمجھتے۔ کئی تو یہ موبائل، ٹچ موبائل، اس کو ساتھ لے کر جو ہے نا وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئے ہو، اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو چھوڑ کے آؤ پیچھے، اس سے جان چھڑواؤ۔ یہ 11 مہینے اور 20 دن تمہارے پاس، تم اس کے ساتھ مصروف رہتے ہو۔ اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تنہائی سے گفتگو کر کے دیکھو، ہم کلام ہو کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر کے دیکھو، دعا کر کے دیکھو۔ رات کے پچھلے پہر کبھی
اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارو، دیکھو تمہارے دل کی تار کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتی، دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ کبھی یہ تصور، کبھی ایسا ماحول بنا کر تو دیکھو۔ تو لہذا اعتکاف جو ہے اس کا مقصد پہچاننا چاہیے کہ اعتکاف میں کس لیے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات سارا کچھ چھوڑ کر جب آئے ہیں تو پھر اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ ٹولیاں بنا کر بیٹھ کر گپ شپ لگانا اور کہنا کہ جی ہم دینی باتیں کرتے ہیں، دینی باتیں کرنے کے لیے اور بہت موقع ہے۔ یہ پچھلے 20 دن جو ہوتے ہیں اس میں آپ دروس میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھیں، گفتگو کریں، دین سیکھیں، دین کی باتیں کریں، لیکن جب یہ خیمے لگا کر گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے، تنہائی اختیار کرنی ہے، تو پھر یہ گروپنگ، یہ ٹولیاں اور یہ گپ شپ یہ اعتکاف کے مقصد کے منافی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کھانے پینے میں صرف نہ کریں، کھانا پینا ایک ضرورت کی حد تک رکھیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے افطاری پہ دسترخوان بچھ جاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر عشاء تک وہ کھانے کا دور چلتا رہتا ہے، تراویحیں پڑھی، تراویحوں کے بعد قہوہ چائے وہ چلتی رہتی ہے، 3 بجتے ہیں، سحری کا دسترخوان لگ جاتا ہے، ٹائم کیا بچتا ہے؟ عبادت کے لیے کیا ٹائم بچایا ہے؟ فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، ظہر پہ جو ہے وہ جا کے خیموں سے اٹھانا پڑتا ہے، بھائی ظہر کی اذان ہو گئی ہے، ظہر کی نماز ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف یہ مقصد نہیں ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایک ایک منٹ کو، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں۔ پتہ نہیں زندگی کے اندر دوبارہ یہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ کتنے ہمارے ساتھی پچھلے رمضان میں تھے، نہیں ہیں آج سے۔ یہ رمضان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام قائم دائم رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ تو آتا رہے گا، لیکن ہم میں سے کس کو نصیب ہونا ہے، کس کو نصیب نہیں ہونا، یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور پھر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کیجیے، اس کو تلاش کیجیے۔ جب اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو جکڑ دیا اور ہمیں فری ہینڈ دے دیا کہ کماؤ نیکیاں، کماؤ نیکیاں، روزہ رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، تلاوت سن کے، راتوں کا قیام کر کے، سحری کر کے، افطاری کر کے، لیلۃ القدر کو تلاش کر کے، اعتکاف کر کے، صدقۃ الفطر ادا کر کے، منا لو مجھ کو، آ جاؤ، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ اتنے موقع ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص رمضان گزر جائے اور اس کے مزاج میں فرق نہ آئے، اس کی طبیعت میں فرق نہ آئے، جیسا رمضان سے پہلے تھا رمضان کے بعد بھی وہ ویسا ہی ہو، نمازوں کی اس کی وہی روٹین ہو، قرآن کے ساتھ اس کا وہی تعلق ہو، قرآن کے ساتھ وہی بے وفائی ہو، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، شروع رمضان سے ہی خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ممبر کی ہر سیڑھی پہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج یہ خلاف معمول عمل دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچایا مجھے کہ پیارے نبی، آپ کی امت کا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر یہ پیارا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ عطا کر دے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بدبخت ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیوں نہ ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطانوں کو بند کر دیا اور ہر نیکی جو ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ روزہ، جتنی میں نے عبادات ذکر کی ہیں یہ ساری اس مہینے کے اندر رکھ دی، اتنے موقع دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر بھی کوئی شخص جو ہے وہ محروم رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے۔ اسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل
کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پاتا ہے اور ان کو راضی کر کے اپنے رب کو خوش نہیں کر لیتا، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لیتا، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، بدبخت ہے وہ شخص بھی۔ اور جس کے سامنے ہمارے محسن، ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے سفارشی بنیں گے اور قیامت والے دن اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، اتنے عظیم پیغمبر کہ جن کا لقب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، رؤوف الرحیم نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس نبی کا ہم پر یہ حق ہے کہ جب بھی اس کا نام آئے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے اتنی عظیم شخصیت، اتنے بڑے محسن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا ذرا دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ دن رمضان المبارک کے گزرے ہیں، ہم نے کیا کھویا ہے، ہم نے کیا پایا ہے۔ لعلکم تتقون، جو مقصد تھا وہ ہم حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، اور اگر تو کر پائے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت، اس کے یہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا غفور الرحیم ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر کے ہماری ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین اور زیادہ اجر و ثواب میں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آخر میں صدقۃ الفطر رکھا کہ جو کوئی روزے میں کوتاہی رہ گئی ہے، انسانی بشری تقاضے کے مطابق کمی کوتاہی رہ گئی ہے، فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کر دو، اللہ رب العالمین اس کمی کوتاہی کو بھی پورا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ جو رمضان المبارک گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، دل کی کیفیت چینج ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، شیطان کے شر سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنائے کہ رمضان گزر جائے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا رحمت نصیب فرمائے، اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہمارے قیام اللیل، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات اللہ تیری توفیق سے کیا ہے، ہم میں کوئی توفیق نہیں ہے، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے۔ اللہ تجھ سے التجا ہے، تجھ سے یہ دعا کہ تیری توفیق سے جو ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو تیری رحمت سے محروم ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔